میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی حج کا موقع آتا ہے ساری دنیا میں ایک خوشی کی لہر مسلمانوں کے درمیان دوڑ جاتی ہے. چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یوں کہیے کہ ارمان جاگ اٹھتے ہیں اور گویا دل سے یہ صدا نکلتی ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کشاں اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں، ان کی خوشبختیوں کی معراج قریب آیا چاہتی ہے، اور کچھ یاد حرم میں اداس ہو گئے ہیں. یقیناً یہ حرم کی یاد میں تڑپنا، مدینے کی یاد میں مچلنا بھی سعادتوں والوں کا حصہ ہے. آج انشاءاللہ ہم کچھ مکہ پاک اور بالخصوص حج کے کچھ فضائل کے بارے میں سنیں گے تاکہ مزید شوق حرم بڑھے، اور جو جا رہے ہیں ان کا مزید ایمان تازہ ہو اور یہ ریئلائز بھی ہو کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی نارمل جرنی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کا عام سفر نہیں کہ جیسے بندے نے سامان اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا. یہ کعبے کی طرف چلنے والا سفر ہے، یہ سوئے حرم جانے والے قدم ہیں، یہ حج کے لیے اٹھنے والے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کاروان ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب بندہ احرام کی چادریں پہنتا ہے، اللہ اللہ، کچھ دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے، یہ لباس پہن کر مکہ پاک میں حاضری عطا فرمائے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا عالی مقام آیا. اور جب لبیک پڑھتا ہے کوئی حاجی، جب مکہ پاک جانے والا احرام پہن کر لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی بن جاتی ہے. اے حرم پاک کے جانے والو، لبیک کو اپنا وظیفہ بنا لینا، تلبیہ کے معنی ضرور ذہن میں رکھنا، اور جب اس تصور میں آپ لبیک پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں، یہ پکار رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے مولا تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرا ہی ملک ہے، اے اللہ یہ نعمتیں بھی تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ حاضری کا تصور جما کر، رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے کا تصور جما کر، جب ایک جانے والا حرم پاک کی طرف چلنے والا لبیک پڑھتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. تصور میں ڈوب کر آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا. صلوا علی الحبیب.
وہ پیارا پیارا کعبہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ارے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کعبے کے دیدار کو نہ تڑپتا ہو؟ ارے کون سا ایسا دل ہے جو کعبہ مشرفہ کے دیدار کے لیے نہ مچلتا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جو کعبہ مشرفہ کے گرد پروانہ وار طواف کرنا اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اسی کعبہ مشرفہ کے بارے میں سنتے ہیں. یہ کعبہ تعمیر کیسے ہوا؟ ارے بلکہ پہلے یہ سنیے یہ کعبہ ہمارا قبلہ کیسے بن گیا؟ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. بیت المقدس مسجد اقصی جس کو آج قبلہ اول ہم کہا کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب ہوا یہ کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کفاروں نے غیر مسلموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یہ تانا دینا شروع کیا کہ آپ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس پر ملال ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. یہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین کے مقام پر ہوا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ایک محراب اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ پہلے مسلمان اس طرف اس مسجد میں اسی مقام پر میرے آقا کے ساتھ نماز صحابہ کرام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی کی طرف رخ ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو اس واقعے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترجمہ کنز ایمان ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اب مسجد قبلتین میں نماز ہو رہی ہے 4 رکعت والی نماز ہے. پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف مسلمان ادا کر رہے ہیں اور دوران نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیجئے. دوران نماز میرے آقا نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیے. سوال نہیں کوشچن نہیں. ارے نماز تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی ہے. یہ جاری نماز میں نبی پاک نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا ہے. اللہ اللہ اطاعت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ سہارا صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے رخ تبدیل کر دیا ہے، ارے ان کا ایمان تھا ہمیں تو رحمان بھی نبی کے در سے ملا ہے. ارے جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے. میرے آقا نے ڈائریکشن چینج کی، نبی نے رخ چینج کیا، سارے صحابہ بھی اسی رخ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا چاہتی ہے نا اللہ راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، رب ہم سے سدا راضی ہو جائے. کہیے آمین. مگر اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، رب نے قبلہ یہ عطا فرما دیا. تو اے مسلمانوں خاص طور پر اے حاجیوں جب کعبے کو جانا اور جب مسجد قبلتین کو جانا یہ تاریخی واقعہ ضرور یاد کیجئے گا اور اپنے دل میں مزید مقام مصطفیٰ کو بڑھنے دیجئے گا کہ یہ مقام اور شان اور مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی محترم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے نبی کا اگر یہ خیال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ چاہت ہے تو قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اب رہتی دنیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس قبلے کو اپنایا اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی ہے. اب آئیے کعبہ مشرفہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو
تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی تاریخ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ عز و جل نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر رکھا۔ جیسا کہ مروی ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، آپ نے حج بیت اللہ فرمایا، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا۔ پھر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہ سبز زمرد کا تھا، اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ بھی تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ جائے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یعنی بٹوین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی نشانی بیان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا، ایک ایسا بادل آیا جس کی ڈائمنشن، جس کی چوڑائی لمبائی اتنی ہی تھی جتنی کعبہ مشرفہ کی ہے۔ اللہ نے وہ بھیجا اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب بیت اللہ شریف جہاں آج ہے وہاں جا کر یہ بادل رک گیا۔ اچھا آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم اس بادل کے سائے پہ بنیاد رکھو، یعنی جو بھی اس کا شیڈو ہے، سایہ ہے، اس پر بنیاد رکھو، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نبی پتھر دے رہا ہے، دوسرے خلیل اللہ کے نبی تعمیر کر رہے ہیں اور جبریل امین بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ تو ہو گیا کعبہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی۔ اب کعبہ مشرفہ کے ساتھ ایک پتھر بھی، مبارک پتھر بھی موجود ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے احیاء العلوم میں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ کیا ہے، کعبے سے وعدہ کیا ہے، ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے منیمم، کم سے کم۔ اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان کا حج کیا ہوگا، اے حاجیوں مبارک ہو، کیا فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے
اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق کو صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حرم پاک میں کیسی کیسی مبارک چیزیں موجود ہیں کہ انسان سوچتا چلا جائے تو دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا۔ جس نے بھی کعبے کے ساتھ برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر واسطی فرماتے ہیں اس کو عتیق یعنی آزاد گھر عتیق کہتے ہیں، آزاد کو عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کیسی مبارک جگہ ہے۔ اب وہ خوش نصیب جو کعبے کا طواف کر آئے ہیں اور وہ خوش نصیب جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو جھوم جائیں، اور جو اب تک نہیں گئے وہ اپنے دل میں مزید طواف کی، کعبے کے دیدار کی، مکے کی حاضری کے شوق کو بڑکنے دیجئے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کبھی نہ سوچئے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، ارے پاسپورٹ اور ٹکٹ نہیں، میں کیسے حرم پاک جاؤں گا؟ ارے وہ رب کریم ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بلوا لیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، بہت پیسہ، دنیا دیکھی مگر دیکھا نہیں دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے ایسے بھی غریب دیکھے ہوں گے جو بظاہر بڑے مفلس نظر آتے ہیں مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا ہے۔ رب نے کرم کیا، انہیں حج کی سعادت مل گئی۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو تڑپ پکی ہونی چاہیے، التجا سچی ہونی چاہیے۔ آئیے سنیے تو صحیح، ارے کعبے کے دیدار کو ہماری آنکھیں کیوں نہ بہیں؟ ارے کعبہ مشرفہ کے قریب جانے کو ہم کیوں نہ بچلیں؟ یہ کعبہ قیامت کے دن اپنے طواف کرنے والوں کی کیسی شفاعت کرے گا؟ سنیے اور جھوم جائیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ کعبہ مشرفہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا وہب فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، اور وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر، سونے کی زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر۔ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت سیدنا وہاں فرماتے ہیں پھر مکہ پاک کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جو اہل ایمان مکہ پاک میں تدفین جن کی ہوئی ہوگی انہیں اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، اب تو محشر کی طرف چل۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کر لی جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے